حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد کی بہن کا ملازم پر تشدد کے الزام کے تحت ٹرائل۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بہن شہزادی حصہ کے خلاف یورپی ملک فرانس میں ملازم پر تشدد کروانے اور انہیں پونچھ چومنے پر مجبور کرنے کے تحت آئندہ ماہ سے عدالتی ٹرائل کا آغاز ہوگا، اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے میں بتائیں گے، جنہوں نے کہا ہے کہ خطرے سے نمٹنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خلیج میں تیل بردار بحری جہازوں پر حملوں کا الزام اپنے حریف ملک ایران پر عائد کیا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی صاحبزادی شہزادی حصہ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے محافظ کے ذریعے گھر کی تزئین و آرائش کرنے والے ایک ملازم پر تشدد کروایا۔ شہزادی حصہ پر الزام ہے کہ انہوں نے گھر کی تزئین و آرائش کرنے والے ملازم کو گستاخی کرنے کے بعد غلطی کا ازالہ کرنے کے طور پر پاؤں چومنے کے لیے بھی مجبور کیا۔ شہزادی حصہ کی جانب سے محافظ کے ذریعے ملازم پر تشدد کروانے کا واقعہ 2016 عیسوی میں پیش آیا، اور فرانسیسی دارالحکومت پیرس کی پولیس نے واقعے کا مقدمہ بھی دائر کر رکھا ہے۔ واقعے کا مقدمہ شہزادی حصہ نہیں بلکہ ان کے محافظ پر دائر کیا گیا، تاہم شہزادی پر الزام ہے کہ ملازم پر تشدد ان کے کہنے پر کیا گیا۔ اس کیس میں فرانس کی عدالت نے مارچ 2018 عیسوی میں شہزادی کی گرفتاری اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کے عالمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے، اور اب فرانس کی عدالت نے اس کیس کی سماعت آئندہ ماہ مقرر کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے فرانس کے قانونی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ شہزادی حصہ کے خلاف ٹرائل کا آغاز آئندہ ماہ 9 جولائی سے پیرس میں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرائل کے موقع پر شہزادی حصہ عدالت میں موجود نہیں ہوں گی، تاہم ان پر لگائے گئے الزامات پر ٹرائل ہوگا۔ اس کیس میں فرانسیسی پولیس اور عدالت نے شہزادی حصہ کی محافظ پر ملازم پر تشدد کرنے، انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دینے اور انہیں ان کی رضامندی کے بغیر دبوچے رکھنے کے الزامات عائد کر رکھے ہیں۔ اب عدالت میں شہزادی حصہ پر لگائے گئے الزامات اور ان کے محافظ کی جانب سے گھر کی تزئین و آرائش کرنے والے ملازم پر تشدد کرنے کا ٹرائل 9 جولائی سے شروع ہوگا۔ شہزادی حصہ کے محافظ کے تشدد کا نشانہ بننے والے ملازم نے 2018 عیسوی میں خبر رساں ادارے کو بتایا تھا کہ انہیں اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب انہوں نے شہزادی کے پرتعیش فلیٹ کی چند تصاویر کھینچیں۔ ملازم کا کہنا تھا کہ تصاویر کھینچنے کے بعد ان پر الزام لگایا گیا کہ انہیں میڈیا کو بیچنے کے لیے تصاویر کھینچی ہیں، اور ان پر تشدد کر کے انہیں شہزادی کے پاؤں چومنے پر مجبور کیا گیا۔ ملازم کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے شہزادی کے فلیٹ کی تصاویر کھینچی تھیں۔ اطلاعات ہیں کہ اس واقعے کے فوری بعد شہزادی حصہ نے فرانس چھوڑ دیا تھا۔ واضح رہے، شہزادہ محمد بن سلمان نے اتوار کو سعودی عرب کے اخبار الشرق الاوسط کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک کسی بھی خطرے سے نمٹنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ جمعرات کو خلیج عمان میں ہونے والے ایک حملے میں 2 تیل بردار بحری جہازوں کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ حملہ اس واقعے کے ٹھیک 1 ماہ بعد ہوا جس میں متحدہ عرب امارات کے ساحل سے تیل لے کر جانے والے 4 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آئل ٹینکرز پر حملوں کے حوالے سے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا کہ ہم خطے میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے عوام، اپنی خود مختاری اور اپنے مفادات کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومت نے تہران میں جاپان کے وزیر اعظم کی بطور مہمان موجودگی کا بھی خیال نہ کیا، اور ان کی سفارتی کوششوں کا جواب 2 آئل ٹینکرز پر حملے کی صورت میں دیا، جن میں سے ایک جاپانی تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے 12 مئی کو خلیج کے پانیوں میں 4 آئل ٹینکرز پر ہونے والی حملوں کا الزام بھی ایران اور اس کی حامیوں پر عائد کیا۔
واضح ہے کہ سعودی حکام نے آئل ٹینکر پر حملوں کا قصوروار ایران کو ٹھہرایا تھا، لیکن تہران نے اس الزام کی تردید کی تھی۔ جمعرات کو کوکو گریجیس اور فرنٹ الٹیئر ٹینکرز پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب جاپانی وزیر اعظم شینزو ایبے تہران میں ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے تھے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ ایرانی حکمرانوں نے جاپانی وزیر اعظم کی اپنے ملک میں موجودگی تک کا پاس نہ رکھا اور جاپانی وزیر اعظم کی تہران میں موجودگی کے دوران ہی آئل ٹینکرز پر حملہ کر دیا۔ محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دہشت گردی کی حمایت کرنے اور کئی اشروں سے خطے میں تباہی، بربادی اور قتل و غارت گری پھیلانے پر ایران کے خلاف عالمی برادری سے ٹھوس موقف کا جو مطالبہ کیا تھا، اس کی اہمیت خلیج میں آئل ٹینکرز، سعودی تیل تنصیبات اور ابا ایئرپورٹ پر میزائل حملوں سے اجاگر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تہران کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا تھا۔ امریکہ نے خلیج عمان میں ہونے والے حملوں کے بعد ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک کشتی کو جاپانی تیل بردار جہاز کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو نے 2 تیل بردار جہازوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ دنیا خلیج میں بڑے تصادم کو برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور عرب لیگ میں تعاون کے حوالے سے ہونے والی میٹنگ میں کہا تھا کہ میں جہازوں پر ہونے والے حملوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ حقیقت کو سامنے آنا چاہیے اور ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا تھا کہ جاپانی وزیر اعظم کی تہران میں موجودگی کے دوران تیل بردار جہازوں پر من گھڑت حملوں کا واقعہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کا باعث بن رہا ہے۔